حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ درود لا محدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رعوف الرحیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے زندہ رکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبت میں موت دے، اسی محبت میں، اور قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 اور 64 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، تو اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یہ 2 آیات مقدسہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتے رہے، آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب تورات نازل فرمائی، اور جب آپ کو یہ کتاب ملی تو اس کتاب کو لے کر آپ اپنی قوم کے پاس آئے، اور اپنی قوم سے مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکامات کچھ نافذ کیے ہیں، جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کی تلاوت شروع کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، جو شریعت نافذ کی گئی تھی، وہ جب ان بنی اسرائیلیوں کے سامنے پڑھ کر سنائی تو انہوں نے روگردانی کر دی، انکار کر دیا، کہنے لگے ہم تو یہ احکام نہیں ماننے والے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو یہاں پہ علماء نے مثال دی ہے کہ جس طرح بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو والدہ اس کو دوائی پلاتی ہے، یقیناً والدہ کو پتہ ہے کہ دوائی پیے گا ٹھیک ہو جائے گا، بخار اتر جائے گا۔ جب دوائی پلاتے ہیں تو وہ نہیں پیتا، زبردستی پلائی جاتی ہے۔ والدہ کیا کرتی ہیں، حالانکہ بڑی محبت ہے، پھر بھی وہ اس کے پاؤں اور ہاتھ جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے، زبردستی اس کو وہ پلائی جاتی ہے۔ کچھ اس طرح سا معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے انکار کر دیا احکامات کو سننے سے، عمل کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جو کوہ طور پہاڑ ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ اور اس قوم کے اوپر رکھ دے، غرق نہیں کرنا، ڈرانا ہے، ان کے سروں کے اوپر لٹکا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے طور پہاڑ کو زمین سے اکھیڑ دیا، جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت میں رکھا۔
کہ جو طور پہاڑ تھا ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے احکامات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑ ہمارے سروں پہ اگر ہم نے انکار کیا تو سارے کچل دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے معافی طلب کی، سجدے میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ استغفار کیا۔ مالک ہم وعدہ کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے یہ جو کتاب تورات ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی تلاوت کیا کریں گے، اس کو پڑھا کریں گے، سنا کریں گے، اور جو احکامات ہیں ان پر عمل بھی کریں گے۔ جب انہوں نے وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو کہ یہ طور پہاڑ جو ہے اس کو واپس اپنی جگہ پہ نصب کر دو۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ توبہ استغفار انہوں نے جو کی تھی اس پر ڈٹ جاتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اللہ اکبر۔ خذوا ما آتینکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد بھی کرو۔ یاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو پڑھنا، بار بار اس کی تلاوت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کا بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا کہ اس کو پڑھا بھی کرو، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل بھی کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور اس کے بعد پھر تم نے روح گردانی اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے وہ پہاڑ واپس اپنی جگہ پہ نصب کروا دیا، تم لوگوں نے پھر کیا کیا؟ پہلے تم نے میرے سے وعدہ کیا اور بعد میں مکر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ہم نے تورات جو ہے وہ تم پر بھیجی تاکہ تم اس پر عمل کرو۔ تو کیا ہوا کہ جب پہاڑ سروں پر آیا، اللہ کی طاقت اور قدرت دیکھی تو انہوں نے وعدہ کیا کہ مالک ہمیں معاف کر دے، ہم تورات کا حکم مانیں گے، اس پر ایک ایک جو حکم لکھا ہے اس پر عمل کریں گے، اور اسے بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، اس کی تلاوت کیا کریں گے، اس کو پڑھا کریں گے۔ مگر جب تھوڑا سا وقت گزرا تو یہ بنی اسرائیل والے جو تھے انہوں نے روح گردانی کی، اور اللہ فرماتا ہے پھر کیا کیا؟ آہستہ آہستہ انہوں نے تورات کے اندر اپنی مرضی کے احکامات رد و بدل کرنا شروع کر دیے، جس طرح ان کو اچھا لگا انہوں نے اس حکم کو بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا؟ اللہ چاہتا تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرتا، اللہ چاہتا ان پر آگ کی بارش کر دیتا، اللہ چاہتا زلزلہ آتا، زمین پھٹتی اور وہ زمین میں دنس جاتے، جس طرح کہ قارون زمین میں دنس گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا، اللہ نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا، ان کو غرق نہیں کیا، ان کے اوپر اپنا کوئی عذاب مسلط نہیں کیا، بلکہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے میں تھے، یعنی کہ اگر میں فضل نہ کرتا، میری رحمت تم پر نہ حاوی ہوتی تو تم غرق کر دیے جاتے، تم مار دیے جاتے اور عبرت کا نشان بنا دیے جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کی ہم بات دیکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور ہم سرکشی کرتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل والے سرکشی کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ زلزلہ آئے، ابھی ہم باہر نکلیں گے، بلند آواز سے کلمہ شروع ہو جائے گا، کہیں پہ کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں پہ فحاشی کا معاملہ ہے، کہیں پہ کوئی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے۔ جب زلزلہ آئے گا سارے لوگ
توبہ کرنا شروع کر دیں گے، وہ چند سیکنڈ کے لیے ہو، چند منٹ کے لیے ہو، جیسے ہی وہ زلزلہ ختم ہوگا گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہم روٹین میں اپنے وہی معاملات شروع کر دیں گے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل والوں نے انکار کیا تو ان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو لٹکا دیا، کیا تم میرے احکامات کو مانتے ہو کہ نہیں؟ ڈر گئے، فوراً انہوں نے وعدہ کر لیا یا اللہ مانیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ، اور جیسے وہ پہاڑ واپس چلا گیا پھر مکر گئے۔ تو ہمارا بھی معاملہ کچھ اس طرح سے ہے، ادھر ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، شب رات کا موقع آتا ہے، شب برات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، روتے بھی ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، اگلا دن آتا ہے تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے وہی توڑ دیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ مگر جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں ہمارے اس امت کے اندر، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت نہ ہوتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ نہ ہوتا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہوتا، تو یقیناً ہم غرق کر دیے جاتے، جس طرح کے پہلی قومیں غرق کر دی گئیں۔ جو پہلی قومیں گناہ کرتی تھیں وہی گناہ ہمارے اندر اس وقت موجود ہیں۔ اگر وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہ غرق کر دیے گئے، ہم بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پہلی قومیں اگر مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا ان کو غرق کر دیا گیا، ان کے اوپر عذاب آ گیا، وہ پتھر کے بن گئے۔ تو ہماری اس امت کے اندر بھی یہ گناہ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ جو تھے وہ انکاری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، اب بھی لوگ انکاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ ہمارے حالات ایسے بد ہو چکے ہیں کہ اگر کسی نے مرد نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اپنی عزت بچانے کے لیے، بچے ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں یا 1 بچہ ہے یا کوئی نہیں بچہ، جب وہ طلاق دیتا ہے 3 طلاقیں دے دیں جذباتی ہو کے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے، کیا بنے گا؟ اور پھر وہ بغیر نکاح کیے ساری زندگی ویسی گزار دیتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اور اگر لوگ چشمدید گواہ بھی ہو جائیں تب بھی وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ ایسے 20 واقعات ہمارے گاؤں کے اندر موجود ہیں۔ تو 2 ارب مسلمانوں کی آبادی، کہاں کہاں یہ معاملات ہیں۔ مطلب کہ جو شریعت نے کہہ دیا اس کو ختم کر دیا، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، مطلب اپنی مرضی کے ساتھ آپ اپنی شریعت جی رہے ہیں ہم مسلمان، مگر جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں ہم نے ان کا انکار کر دیا۔ مختصر اور جامع بات یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر نسبت ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو یقیناً ہم غرق کر دیے جاتے، جس طرح کی ہماری حرکات ہیں اور جس طرح ہمارے اعمال ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت ہے کہ اللہ تعالی ہم پر کرم فرما رہا ہے، ہم پر رحم فرما رہا ہے اور ہمیں معاف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الغَّفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا۔ ہمارے جیسے اعمال ہیں، اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑتا تو کوئی بھی نہ بچتا، کوئی بندہ بھی نہ بچتا اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہ تو مالک کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے معاف کیے جا رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح وہ مالک ہمیں دنیا میں معاف کر رہا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں چھپ کر مگر وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، پھر معاف بھی کر دیتا ہے، پھر ہماری شکلیں نہیں تبدیل کرتا، ہمارا رزق بند نہیں کرتا، ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ایک دن میں کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی جمعہ بھی نہیں پڑھتا، پھر بھی وہ مالک ہے، وہ مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے، شکلیں تبدیل نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا، لوگوں کی جو عزت بنی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے اس بندے کی عزت کو پامال نہیں کیا جاتا، پھر بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہم پر دنیا میں کرم فرما رہا ہے اپنے محبوب کے صدقے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخش دے،
کیونکہ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر جنت میں جائیں گے، روز محشر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، پل صراط سے گزر سکتے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہوگا، ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بن سکیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جس طرح کے بنی اسرائیل والوں نے انکار کیا، ہم روح گردانی نہ کریں۔ جو قرآن پاک کی آیات ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں اور علماء اس کا معنی بیان کرتے ہیں، جو احکامات لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں یا مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھتے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا تو نے یہ گناہ کیے؟ وہ مکر جائے گا، کہے گا مالک میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جو اعضاء ہیں، اس کے جو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، اس کی آنکھیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ گواہی دو اس کے بارے میں، کیا یہ دنیا میں گناہ کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ حیران رہ جائے گا، اس بندے کے ہاتھ کہیں گے کہ مالک ان ہاتھوں سے اس بندے نے یہ غلط کام کیا تھا۔ پاؤں گواہی دیں گے مالک یہ ان پاؤں کے ساتھ غلط جگہ پہ جاتا رہا اور وہاں پہ یہ گناہ کرتا رہا۔ اس کی زبان گواہی دے گی کہ یہ گالیاں بکتا تھا، یہ لوگوں کو ذلیل کرتا تھا، بے عزت کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کیا کہتا ہے؟ اب سوائے اس بندے کے سامنے قبول کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اس کی اعضاء جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ جان رکھیے گا کہ ٹھیک ہے ہم گناہ کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ رجوع نہ کریں، شرمندہ ہی نہ ہو، معافی ہی نہ مانگیں، اور اگر ایسی کیفیت نہیں بنتی تو سمجھ لیں ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے۔ بندے کا جب دل گناہ کر کر کے بھر جاتا ہے، وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے احساس نہیں ہوتا، شرمندگی نہیں ہوتی، گالیاں دے، کسی کو ذلیل کرے، جو دل میں آئے وہ گناہ کرتا ہے، مگر اسے شرم نہیں آتی، کیونکہ اس کا دل جو ہے اس وقت گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ اور جب بندے کا دل نرم ہوتا ہے، نرمی کیسے آتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ جب آپ بیمار ہوتے تو اپنا علاج کرواتے ہیں، اسی طرح جب بندے کا دل بیمار ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے یہ نرم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اللہ کا ذکر کریں، کوئی تسبیح کر لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اس کا کثرت سے ذکر کرنے سے آپ کا دل نرم ہوگا، اور جب دل نرم ہوگا پھر نیکی کو کرنے کو دل چاہے گا، ذکر کرنے کو دل چاہے گا، نماز پڑھنے کو دل چاہے گا۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر بندہ نماز بھی نہ پڑھتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھی نہ پڑھی ایک برابر ہے، روزے رکھے نہیں رکھے، والدین کی عزت کی نہیں کی، زکوٰۃ دی ہے نہیں دی، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ دل ختم ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے دل، اس میں کوئی حرکت ہی نہیں بچی، شرمندگی ہے ہی نہیں۔ مگر جب ہم یہ جو ذکر والی محافل میں شرکت کرتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، نرمی آتی ہے، تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے میں نے تو گناہ ہی بڑے کر لیے، اور پھر جب اور زیادہ دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا بھی ہے، توبہ بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جب تک اے میرے بندے تیرے جسم میں سانس باقی ہے میری رحمت کے دروازے کھلیں، جب بھی تو توبہ کرے گا، جب بھی شرمندہ ہوگے میرے سامنے آ جائے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو کمی کس میں؟ کمی ہمارے اندر ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا نیکی کرنے کا، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تو سمجھ لیں کہ ہم نے گناہ اتنے کر لیے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، بے ہوش ہو چکا ہے،
اب اس کو زندہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، جہاں پر ذکر کی محافل ہوتی ہیں وہاں پہ بیٹھیں، وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب رحمت نازل ہوتی تو پھر بندے کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جنت میں جانا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے۔ تو کون سے ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آ سکے، کیونکہ ہم اپنی نیکیوں کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتے، نہ ہی ہم اتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بخشے جائیں گے۔ ہماری نیکیاں ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، ہاں اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ جنت جانے کے لیے رحمت کس بندے کو میسر آئے گی؟ کیا سارے بندوں کو آسانی کے ساتھ اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ کن لوگوں کے پاس ہے؟ نیک لوگوں کے۔ خانہ جو کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ، وہاں پہ اگر طواف کریں وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں پر ہم کوئی محفل کو سجا لیتے ہیں وہ محفل کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب آپ وہاں پر جائیں گے جہاں پر آپ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی وہاں پر بیٹھ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصے دار آپ بھی بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ پاک کی رحمت چاہتے ہو تو نیک بنو اور نیک لوگوں کے قریب رہو، پھر اللہ تعالیٰ کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں میسر آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت میسر آئے، تو اس کے لیے بھی قرآن نے فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر رحم کروں، کرم کروں، فضل کر دوں اپنا، تو اس کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ جو میرے نیک اور صالحین بندے ہیں ان کے قریب رہو، جو نیک بندے ہیں ان کے قریب ان کی صحبت اختیار کرو اور نیکیوں کے قریب رہو۔ اگر دنیا میں تم ایسے کام کرو گے تو یقیناً بروز قیامت اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک نسخہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ صوفیاء فرماتے ہیں انسان دنیا میں دکاندار ہے، انسان ایک دکاندار کی طرح ہے، اور اس کے جو اعمال ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں وہ آپ کسٹمر آئے گا تو وہ خریدے گا۔ اچھے اعمال کون لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ معاوضہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے بندے کے نیک اعمال لیتا ہے، اور اگر بندے کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں تو برے اعمال اللہ تعالیٰ نہیں لے گا، وہ رد کر دیے جائیں گے۔ برے اعمال شیطان لے گا، اور شیطان وہ برے اعمال کس کے بدلے لے گا؟ جہنم کے بدلے۔ یعنی کہ جب ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور وہ چیز خرید لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کے جو اعمال آپ نیکیاں کرتے ہیں وہ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کے پاس ذخیرہ ہیں، اور اب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو لے لے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ نیک اعمال جنت کے بدلے لے گا۔ وہ نیک اعمال قبول کرے گا تو اس کے بدلے کیا دے گا؟ جنت دے گا، بخشش دے گا، مغفرت کا پروانہ عطا کرے گا۔ اور اگر ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی نہیں، نیک اعمال ہوں گے ہی نہیں، تو پھر برے جو ہم نے گناہ کی، گناہ تو ہم کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گناہ نہیں لینے والی بلکہ وہ شیطان لے گا، اور شیطان اس کے بدلات کیا دے گا؟ معاوضہ کیا دے گا؟ رقم کیا دے گا؟ وہ جہنم کا حقدار ٹھہرائے گا ہمیں۔ وہ خود بھی جہنم میں جانے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو گھسیٹ کر ان کو بھی مسلمانوں کو جہنم میں لے جاؤں، ان سے اتنے گناہ کرواؤں۔ تو یہ جو ہے یہ اس وقت ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل والوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا۔ آج بھی ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے
کہیں کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں پہ بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، قریب ہی کوئی مر جاتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے، اور اس وقت ہم کہتے ہیں توبہ توبہ یا اللہ معاف کریں، اور ہم 5 منٹ کے یہ جو رسمی توبہ استغفار کر کے اپنے معاملات شروع کر دیتے ہیں۔ نہ ہمیں آگے والی نماز کی فکر ہے، نہ ہمیں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کی فکر ہے، نہ ہمیں کوئی شرمندگی، بس وقتی طور پہ ہم نے رسماً کہہ دیا کہ یا اللہ معاف کر دینا، بس وہ بھی پتہ نہیں دل سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ایک رسماً ہی ہوتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ میری یا اللہ کو یہ معافی ہوگی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ معافی وہی ہوتی ہے جو آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، تب معافی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شارک سے بھی قریب ہے، اب آپ کی کیفیت وہ جانتا ہے کہ آپ کس انداز سے توبہ کر رہے ہیں، رسماً کر رہے ہیں کہ واقعی دل سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اگر سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو معاف فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بندہ نیکیاں کر رہا تھا، بڑا پریشان تھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری نیکیاں قبول ہوتی بھی ہیں کہ نہیں، تو کسی اللہ والے سے اس نے یہ سوال کیا، تو اس اللہ والے نے اس کی رہنمائی کی، اور اس اللہ والے نے فرمایا کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، یہ شرط ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگلی نماز کی توفیق ملی تو سمجھو پچھلی قبول، اور اگر آپ نے ایک پڑھی اور آگے موقع ہی نہیں ملا سمجھو وہ بھی قبول کوئی نہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی نیکی کی ہے، صدقہ و خیرات کیا، ایک دفعہ کر دیا، آگے آپ کو موقع ہی نہیں مل رہا تو سمجھ لیں ناراضگی ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے، برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے۔ اگر ہم برائی سے بچ نہیں رہے، گناہ کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ ناراض ہے، وہ ہمیں گناہوں سے بچا ہی نہیں رہا۔ ہم گناہ کرنے والے، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اگر ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں دے رہا، ہم وہ گناہ کیے ہی جا رہے ہیں، اور نیکی کی بھی توفیق نہیں دے رہا، کیونکہ نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے، گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ گناہ کرتے جا رہے ہیں، نیکیاں نہیں کر رہے، اس کا مطلب اللہ ناراض ہے۔ احساس ہونا چاہیے پھر بندے کو، بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہم دنیا میں فارغ ہیں، ہم تو کسی کی جگہ کسی چیز کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش ہو سکتے۔ کون ہے ہمارا سہارا بننے والا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے؟ اگر اس نے رخ پھیر لیا، اس کی رحمت نے منہ موڑ لیا تو کہاں پہ جائیں گے آپ اور میں؟ تو لہٰذا یہ موقع ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات پر ہم نے بیعت کی۔ کس بات پر بیعت کی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تنگی ہو آسانی ہو، آپ کا جو بھی حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ احکامات پر عمل کرنا، دل و جان سے یہ وعدہ بیعت لی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اور حضرت عبداللہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر وعدہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جیسے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواح یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہاں پر مجھے آواز آئی کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، آپ فرماتے میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ یہ اطاعت تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ قبیلہ بنو غنم کی جگہ تھی، اب وہاں پر مسجد جمعہ تعمیر ہے، اس جگہ یہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن رواح۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اے میرے صحابہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے اطاعت گزار تھے کہ ہم جو جہاں پہ تھا وہیں پہ بیٹھ گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چونکہ مجھے آواز اپنے قبیلے میں آئی تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اب اس حدیث سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام جو تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ محبت کرتے تھے، جو حکم ملتا وہ کر گزارتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں سیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہماری طرح نہیں تھے۔ یہاں پر مائک لگا ہوئے چھٹی صف پہ پھر بھی بڑی مشکل سے آواز آتی ہے،
مائک نہ ہو تو پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پہ رکوع ہو رہا ہے کہاں پہ سجدہ ہو رہا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آپ کی آواز کی یہ ایک معجزہ تھا، برکت تھی کہ 3 میل دور جہاں پہ اس وقت مسجد جمعہ ہے وہاں پر یہ قبیلہ غنم تھا، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں میں نے آواز کو سنا، کوئی مائک نہیں، کوئی سپیکر نہیں ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، کوئی محفلیں نہیں لگی ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں تھا، میں نے یہ آواز سنی تو میں وہاں پہ بیٹھ گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں ان کو یہاں پر عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وراء الوراء ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ کتنا عطا کیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ریڈ کلر کی سرخ رنگ کی چادر پہنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں اتار دو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا کہ یہ کیا پہنا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آپ کے لہجے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کو یہ چادر پسند نہیں آئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور میں نے وہ چادر جو تھی اس کو چولہے کے اندر ڈال دیا، فوراً جلا دیا۔ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ جس کو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام برا جانے ناپسند کریں میں اس کو اپنے گھر میں رکھ لوں، حالانکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندگی کا اظہار کیا تو وہ چادر کسی اور کو دے بھی سکتے تھے، گھر میں رکھ سکتے تھے، یہ کوئی گناہ والا کام نہیں تھا، مگر یہ صحابہ کا عشق تھا کہ ان کے دلوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند کیا تو میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا بلکہ گھر میں بھی نہیں رکھوں گا، فوراً جلا دیا۔ یہ سچے عاشق تھے صحابہ اکرام۔ اور صحابہ اکرام، اب کسی کو داڑھی کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں پہ لکھا، حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے داڑھی رکھنے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں یہ جب کسی چیز کی اوپر قسم اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو داڑھی کی زینت بخشی اس کی ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ زینت ہے، داڑھی بندے کی خوبصورتی ہے۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ داڑھیاں والے تھے، اور ایک مٹھی سے کم کسی صحابی کی داڑھی نہیں تھی۔ ایک صحابی کے بال لمبے تھے، یہاں کندھے تک لگ رہے تھے یا اس سے بھی لمبے ہوں گے، اور وہ جو چادر تھے وہ نیچے ٹخنوں سے نیچے باندھتے تھے۔ کسی صحابی سے انہوں نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں جو صحابی ہیں وہ کتنے اچھے ہوتے اگر ان کے بال چھوٹے ہوتے اور وہ اپنی چادر کو تہ بند کو اونچا باندھتے۔ اسی وقت انہوں نے فوراً کینچی پکڑی، اپنے بال کاٹ لیے، چھوٹے کر لیے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ جو تھی اپنی تہ بند جو تھی وہ ٹخنوں سے اوپر باندھنا شروع کر دی۔ یعنی کہ یہ صحابہ کی ایک محبت تھی، عشق تھا۔ ہم بھی واقعات سنتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں احادیث سنتے ہوئے، واقعات سنتے ہوئے، مگر ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہم 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکتے، ہم پکا وعدہ نہیں کر سکتے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ احساس کی بات ہے، یہ ہے محبت کی بات۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے غیر مذہب لوگ آئے اور انہوں نے داڑھیاں نہیں رکھی تھی، آپ نے ان سے چہرے پھیر لیا، فرمایا میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، ان کے تو چہرے نہیں اچھے۔ اللہ اکبر، غیر مسلم کے بارے میں حضور علیہ السلام چہرہ پھیر لیں تو مسلمان، جو مسلمان سرکار کا کلمہ پڑھنے والا اس نے داڑھی نہ رکھی ہو تو اگر سرکار اسے چہرہ پھیلیں تو کیا بنے گا؟ داڑھی رکھنا واجب ہے، نہ رکھیں یا رکھیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور واجب جو ہوتا ہے، جو اس کا ترک کرتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، حرام ہے یہ۔ ہم داڑھی کٹواتے ہیں، کٹواتے رہتے ہیں، جس نے چھوٹی داڑھی رکھی اس کی بھی کوئی داڑھی نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ داڑھی سنت کے مطابق 1 مٹھ ہونی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ داڑھی رکھیں تو پوری رکھیں، مذاق نہ کریں۔ نوجوان داڑھیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہاں سے تھوڑی سی کاٹ لی، یہاں سے کاٹ لی، یہاں سے بڑی کر لی، یہاں سے رکھی نہ، یہ مذاق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تذلیل کرتے ہیں آپ لوگ۔ فرعون کی اس طرح کی داڑھی تھی، تاریخ اٹھا لیں۔ یہودی اس طرح کی رکھتے ہیں داڑھیاں، تاریخ اٹھا لیں۔ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اسلام کی پیروی نہیں کرنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی نہیں کرنی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔
یہ بھی چاہتے ہیں مرضی بھی اپنی کرنی، جس طرح بنی اسرائیل والے کرتے تھے، اپنی مرضی سے شریعت بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔